کریں کہ قربانی کا جو بنیادی پس منظر ہے وہ کیا ہے اور اس کی اہمیت، افادیت، فضیلت کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا. ساتھ ہی قرآن مجید و فرقان حمید میں قربانی کے حوالے سے کیا تعلیم دی گئی ہے امت مسلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی دراصل انسان کی عظمت اور رفعت کی علامت ہے. سبحان اللہ. اور قربانی کے ذریعے انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. اس حوالے سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کسی کلمے کے ذریعے، کسی بات کے ذریعے آزمایا تو وہ اپنی آزمائشوں پہ پورے اترے. وہ آزمائشوں پہ پورے اترے تو اللہ پاک نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما کہ میں تجھے لوگوں کا رہنما بناتا ہوں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں. تو انسان کی جو عظمت ہے یہ قربانی میں پوشیدہ ہے کہ انسان اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ جتنا مخلص ہوگا، جتنی قربانیاں دے گا، اللہ پاک اس کو اتنا رتبہ عطا فرمائے گا، اتنا مرتبہ عطا فرمائے گا. کیونکہ قربانی جو ہے یہ نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. تو اس لیے انہی کی زندگی سے ہم سیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک سے کتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ فرشتوں نے عرض کی یا رب العالمین ابراہیم علیہ السلام تیری عبادتیں کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ تو نے ان کو دولت دی، جانور دیے اور ان کو نعمتیں دی. اللہ پاک نے فرمایا ان کو آزما کے دیکھ لو، ان کو آزما کے دیکھ لو. تو جبریل امین ایک انسان کی شکل میں آئے. ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو چرا رہے تھے، ان کی نگرانی فرما رہے تھے، بہت زیادہ جانور تھے. تو جبریل امین نے ایک پہاڑ پہ بیٹھ کے انسانی شکل میں تھے، انسانی آواز میں انہوں نے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور ایک روایت میں آتے انہوں نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ انہوں نے کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ میرے محبوب کا نام کو اتنی خوبصورتی سے لے رہا ہے تو وہ جھوم گئے. اور انہوں نے جا کے گزارش کی کہ یہ نام دوبارہ لو، یہ ذکر دوبارہ کرو. تو جبریل امین جو کہ انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا پہلے تو میں اپنے شوق سے لے رہا تھا، اب تمہاری فرمائش پہ لوں گا، تو اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ مجھے کیا دو گے؟ فرمایا جو چاہو لے لو. تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر کروں گا تو یہ بکریاں ساری میری. آپ نے فرمایا ساری تیری. تو انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں دے دی. انہوں نے کہا دوبارہ ذکر کریں. تو آپ نے دوبارہ ذکر کیا تو ساری گائے دے دی. انہوں نے کہا دوبارہ ذکر کریں. آپ نے دوبارہ ذکر کیا تو سارے اونٹ دے دیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی کہ اب دوبارہ ذکر کریں. تو پوچھا کہ اب تیرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، سارا تو اپنے محبوب کے نام پہ لٹا چکا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے جانور ہیں، ان کی رکھوالی کے لیے، نوکری کے لیے تجھے کوئی نوکر تو چاہیے ہوگا نا. تو مجھے اللہ کا ذکر سناتے رہنا، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. میں تیری نوکری کرتا رہوں گا. تو یہ ہے محبت، یہ ہے خلوص. اس وقت پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ واقعی اللہ کے خلیل ہیں، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو آزمانے آیا تھا. تو قربانی جو ہے اس میں انسان کی عظمت پوشیدہ ہے. انسان جتنی قربانی دیتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنا اس کو رتبہ اور مقام ملتا جائے گا. اور یہ جو قربانی ہم مخصوص دنوں میں کرتے ہیں، مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو قربان کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری وفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. یعنی انسان کے جینے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا. اور جو احباب قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو ہے نا مشعل راہ ہے کہ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. آج جو ہے نا ہم ہر چیز میں جو ہے نا فیشن ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں شہرت ڈھونڈتے ہیں. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو کے تصویر بنائیں گے، پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کریں گے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیں قربانی کرے اللہ کی رضا کے لیے. اور جتنی للہیت ہوگی اللہ کی رضا کی، جتنی ہماری نیت خالص ہوگی اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا. اور قربانی کوئی عام عبادت نہیں ہے.
قربانی اتنی بڑی عبادت ہے، حدیث پاک میں آتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نور نظر، لخت جگر، سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے فرمایا، یا فاطمہ تو قمی الی الاضحیہ، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس جا کے کھڑی ہو جائیں، کیونکہ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک قربانی کرنے والے کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ سیدہ نے عرض کی، اب سیدہ صاحب ظاہر حضور کا گھرانہ کتنا عظیم گھرانہ ہے، سیدہ نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی فضیلت ہے تو سیدہ چاہتی تھی کہ اس فضیلت کو امت کو بھی اس فضیلت میں شامل کیا جائے، تو سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے یہ ہمارے لیے یعنی اہل بیت کے ساتھ خاص ہے، یہ ساری امت کے لیے ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت تک آنے والا میرا جو بھی امتی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے گا اس کو یہ فضیلت اور یہ مرتبہ عطا کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اگلے حصے کی طرف کہ اس کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے۔ تو یاد رکھیں سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ سال میں ویسے انسان جب چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی رکھے تو اس کو توڑنا واجب ہے۔ اچھا، عید الاضحیٰ پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیجیے گا تو عید الاضحیٰ کے روزے کے حوالے سے۔ دیکھیں 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے، صحیح، یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، 13 ذی الحج اور عید الفطر کا دن، صحیح، یعنی یکم شوال، یہ 5 دن ایسے ہیں ان میں روزہ جائز نہیں ہے۔ اب روزہ کیوں نہیں جائز ہے؟ روزہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ دن اللہ کی مہمانی کے دن ہے۔ اللہ اس دن اپنے بندوں کو مہمانی دیتا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو قربانی کے دن ہے یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، اللہ اپنے بندوں کو مہمانی دیتا ہے۔ صحیح۔ اب وہ مہمانی کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے اس کا یہ نظام فرمایا ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اپنا جانور قربان کر کے اس جانور کا گوشت خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے محلے داروں کو بھی دیتا ہے، دوستوں کو دیتا ہے، یہ در حقیقت اللہ کی مہمانی میں حصے دار ہو رہا ہے۔ یہ جو قربانی کرنے والا ہے یہ اللہ کی مہمانی